نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 80 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون، بے شک قارون، کانا تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، فبغا، تو سرکشی کی اس نے، علیہم ان پر، وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اس کو، من الکنوزی، کنز ان کی جمع کنوز، خزانوں میں سے، ما، اس قدر، انا کے بے شک، مفاتیحہ، اس کی چابیاں، اس کی کنجیاں، لتنوء، البتہ مشکل ہوتی تھی، بالعصبتی، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، اولی القوتی، قوت والی، طاقت والی، ایک طاقت والی جماعت کو اس کو اٹھانے میں مشکل ہوتی تھی۔ اذ قال لہ قومہ، جب کہا اس سے اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ تو اترا، فرح ہوتا ہے نا، فرحت کا جو لفظ ہے، اترانا، خوش ہونا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب الفرحین، نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ قارون جو ہے یہ مشہور ہے نا، قارون کے خزانے ہیں کہتے ہیں اس کے پاس، تو قارون ایک سمبل ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ تورات میں اس کا نام قورہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل ایک پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے یہ کردار۔ غاصب حکمران جب، ہمیشہ یہ ایک اصول رہا ہے دنیا میں کہ وہ لالچ کے ساتھ یا خوف کے ساتھ اپنی عوام کے اندر سے ہی اپنے حمایتی پیدا کر لیتے ہیں، اور بہت سے پھر گھٹیا قسم کے لوگ اپنی قوم سے غداری کر کے پھر وہ اپنے آقاؤں سے مراعات حاصل کرتے ہیں۔ جیسے انگریزوں نے بھی اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جب یہاں پہ بر صغیر میں مقامی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، ان کو جاگیریں دیں، بڑے بڑے ان کو پلاٹ دیے، زمینیں دیں، اور ان کی وفاداریوں کو خرید لیا تھا۔ اسی طرح فرعون کی عملداری میں بھی بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا ضمیر فروش طبقہ موجود تھا، اور قارون اسی طبقے کا ایک فرد تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ فرعون کے دربار میں اس کو بڑا خاص مقام حاصل تھا، اور اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کے اس نے بے بہا دولت اکٹھی کر لی تھی، اور یہ جو فبغا علیہم، اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، یعنی اپنی قوم سے غداری کی، اور فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم سے ناطہ توڑ کے فرعون کے ساتھ مل گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قرآن میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ کی قوم سے تھا، اس نے ان سے سرکشی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اب چابیاں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی چابیاں ہوں گی، اس زمانے میں بڑے بڑے جو دروازے یا گیٹ جو بنتے ہوں گے جہاں دولت رکھی جاتی ہوگی، پھر ان کے تالے بھی اسی قسم کے ہوں گے کہ بڑے بڑے لکڑیوں کے بنے ہوئے ان کے بڑی چابیاں بھی ہوں گی، اور ان جو بڑے پھاٹک تھے ان کو بند کرنے کے لیے ان کے اندر
پھنسا کے کوئی تالے لگائے جاتے ہوں گے، تو اسی لیے ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی جو مشکل سے ان چابیوں کو اٹھا سکتی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ نہ اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے ہر معاشرے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو اچھے لوگ تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنی دولت پہ اترایا نہ کرو، نصیحت کر رہے ہیں اس کو۔ دولت مند لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت اس کی قوم کے ہی کچھ اچھے لوگوں نے کی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اپنی دولت پہ غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، اور تلاش کرو اس میں سے جو آتاک اللہ، دیا ہے تجھے اللہ نے، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر۔ یہ کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ جو کہ دولت مند لوگوں کے لیے یہ نصیحتیں آج بھی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دولت جو ہے اس سے اپنی آخرت خریدو، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی دولت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اس کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت بناؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اگلی بات وہ کیا کہتے ہیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول تو اپنا حصہ دنیا سے، دنیا سے اپنا حصہ لینا بھی نہ بھولو۔ کسی دولت مند شخص کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جو دولت اللہ نے اسے دے رکھی ہو اس میں سے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ قارون کنجوس آدمی ہو، اسے صرف دولت جمع کرنے ہی کا شوق ہو، دولت کو خرچ نہ کرتا ہو زیادہ، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ وصول کرنا بھی نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو منع نہیں کیا، ایک خوشحال آدمی کو اچھا کھانا، اچھا پہننا اس کا حق ہے، کوئی منع نہیں کرتا اس کو۔ اللہ نے انسانوں کو رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سلسلے میں اللہ اعتدال کی روش کو پسند کرتے ہیں، جیسے سورہ فرقان میں ہے نا، وہ جو آیات ہیں آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اس آیت میں بھی اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھنے کو کہا گیا ہے کہ اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور اپنی ضروریات پہ دولت خرچ کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ مت بھولو اپنا حصہ لینا دنیا سے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اللہ کا تم پہ بڑا احسان ہے، اس کا ذکر پھر اگلی آیت پہ آ رہا ہے وَأَحْسِنْ، یہ جو اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے اس احسان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور احسان کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے احسان کیا ہے تجھ پر، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ تلاش کر زمین میں فساد کو، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اس سلسلے میں ایسی ہی بات سورہ معارج میں بھی فرمائی گئی ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جن کے مال میں ایک مقررہ حصہ ہے سائلوں
اور ناداروں کا۔ تو یہاں قارون کے جو لوگ ہیں وہاں پہ کچھ اچھے نیک لوگ جو قارون کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے تم پہ احسان کر کے تمہیں دولت دی ہے، اس دولت کو تم بھی دوسروں پہ خرچ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں پہ احسان کرو، کیونکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ اور اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کس فساد کی بات ہو رہی جس میں قارون ملوث تھا؟ یہ وہ فساد ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اور کچھ لوگ ظاہر ہے اس کام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دے رہے تھے، آپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کرتے تھے، جبکہ کچھ لوگ آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور جو قارون تھا وہ یہ دوسرے گروپ میں شامل تھا، ان کے رستے میں روڑے اٹکانے والوں میں شامل تھا، اور مختلف حربوں سے اس خیر کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور یہی وہ فساد فی الارض ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے تھے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے وہاں پہ منافقین کیا کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ ان کی فسادی جو ان کی حرکتیں ہوتی تھیں، ان کی جو سازشیں تھیں، ان کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو کسی بھی دینی جماعت کی کوششوں کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور جو سازشیں کرتا ہے وہ سب فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کو ایسے فسادی لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ کتنی نصیحتیں کی ہیں ان لوگوں نے قارون کو، اور یہ نصیحتیں کسی بھی دولت مند شخص کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، اپنی دولت پہ اتراؤ نہ۔ کسی بھی شخص کو اگر اللہ اسے مال و دولت دے تو اسے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، یعنی دولت کے ذریعے آخرت خریدنا۔ وہی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ جس کو اللہ دولت دے پھر اس دولت کو وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نا کہ 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تیسری بات ہے وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، تم اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ چوتھی بات ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ یعنی یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے، اور پھر اس دولت کو دوسرے لوگوں پہ بھی خرچ کرو۔ صرف اسے جمع کر کے نہ رکھو، خزانے بنا کے نہ رکھتے رہو، کنز بنا کے نہ رکھو، بلکہ دوسرے لوگوں پہ احسان کرو، اللہ کے احسان کو مانو اور آگے خود بھی احسان کرو۔ اور 5ویں بات ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں جو کہ دولت مند لوگوں کے
کام آ سکتی ہیں، دولت مند لوگوں آج بھی جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قارون کو نصیحتیں کی تھیں اس وقت کے پہلے لوگوں نے۔ قالا، قارون نے آگے سے کیا جواب دیا کہ 5 نصیحتیں سننے کے بعد؟ قالا انما اوتیتہ، اس نے کہا بے شک صرف میں دیا گیا ہوں علی علم، علم کی بنیاد پر، مجھے یہ جو مال و دولت ملا ہے یہ تو میں نے اپنے علم کی بنا پہ حاصل کیا ہے، ان دی جو میرے پاس ہے۔ قالا، اس نے کہا انما بے شک اوتیتو، مجھے دیا گیا ہے، ہو کیا، یہ مال، علا علم اندی، میرے پاس جو علم ہے اس کی بنا پر۔ اولم یعلم، کیا نہیں اس نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد اہلکا، یقیناً ہلاک کر چکا ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرونی، کئی امتوں کو، من ہوا، وہ جو کہ اشد، وہ بہت زیادہ سخت تھیں، منہ، اس سے، قوتاً، قوت میں، واکثر، اور بہت زیادہ تھیں، جمعاً، جمعیت میں، جماعت میں، جن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، جن کی قوت بھی بہت زیادہ تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے۔ کیا ایسے یہ نہیں پتا؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ میں نے اپنی ذہانت، اپنے علم کی بنا پہ حاصل کی ہے، اور کیا اسے یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس سے بھی زیادہ دولت اور قوت اور مال اور جمعیت دے رکھی تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ کتنی ہی قوموں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال اور اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، ان سے سوال نہیں کیا جاتا کہ تم نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہر ایک کے نامہ اعمال کی تفصیل اللہ کے پاس موجود ہوتی ہے، اللہ کو کسی کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے سورہ رحمان میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ کے حضور پیشی کے وقت ہر شخص کی مکمل رپورٹ اس کی پیشانی پہ درج ہوگی۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا سر کے بالوں اور پیروں سے، تو ان سے بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ سمجھتا ہے قارون کہ میں اپنے علم کی بنا پہ میرے پاس یہ سارا اسباب، مال اور دولت ہے، ہم نے اس سے پچھلے لوگوں کو بھی بہت مال و اسباب دیا تھا، اللہ ان کو ہلاک کر چکا ہے، تو یہ کیا سمجھتا ہے؟ فخرج علی قومہ فی زینۃ، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے، فخرج، پھر وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم پر، فی زینتہ، اپنی زینت میں، یعنی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے ایک دن نکلا۔ قال الذین، تو کہنے لگے وہ لوگ، یریدون الحیات الدنیا، جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی کی، دنیاوی زندگی، جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے، جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے، وہ لوگ اس کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا اس کی مثل جو قارون کو دیا گیا، یا لیت لنا، اے کاش کے ہوتا، لنا ہمارے لیے، مثل اس کی، ما اوتیا جو دیا گیا ہے، قارون کو، انہو بے شک وہ، یعنی قارون، لذو حظ عظیم،
بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ آج ہم بھی دولت کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا نصیب والا سمجھتے ہیں، وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہے، گھر بہت بڑا ہے، گاڑی بہت بڑی ہے، دنیاوی جاہ و جلال بہت ہے، بڑے نصیبوں والا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے۔ ظاہر ہے دنیا پرست اور ظاہر بھی ان لوگوں کی نظر میں تو کسی شخص کی کامیابی اور خوش بختی کا معیار یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس دنیاوی دولت ہو۔ وہ دولت اس نے کہاں سے حاصل کی، کیسے لی، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے۔ اب وہ لوگ بھی تھے، پہلے بھی ہم نے یہ آیت نمبر 60 پیچھے ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر شاید 76 میں، کہ اس معاشرے میں کچھ نیک لوگ تھے جو اہل علم تھے، فہم رکھنے والے تھے، جنہیں دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ کی اصل حقیقت معلوم تھی۔ ایسے لوگوں نے قارون کی جب شان و شوکت سے متاثر ہونے والے لوگوں کو دیکھا تو پھر ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمنا، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، ولا یلقاہا، اور نہیں دی جاتی یہ چیز، اور نہیں ملتا اس چیز کو، یعنی اس درجے تک نہیں پہنچتے، الا الصابرون، مگر صبر کرنے والے۔ اس مقام تک صبر کرنے والے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی تم خام خواہ اس کی شان و شوکت کو حسرت سے دیکھ رہے ہو، اگر تم حقیقی ایمان کی شرائط پہ پورے اترو تو اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ایسی نعمتوں سے جو اس سے کہیں بڑھ کے ہوں گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ آیت ہم نے سورہ نور میں پہلے پڑھی تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے حقیقی طور پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ انہیں وہ زمین میں ضرور حکومت و خلافت سے نوازے۔ اس کے بعد آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اور جنت میں ان پر جن نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا تو اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے ثواب اللہ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب وہ کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، لیکن وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے۔ آخرت کا اجر و ثواب انہی لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں صبر سے زندگی گزارتے ہیں، قناعت سے گزر بسر کرتے ہیں، اپنی ضروریات سے زیادہ کی ہوس سے بچتے رہتے ہیں، کیونکہ دولت کی بہتات انسان کو غافل بھی کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے نا، اللہم، کیا ہے، اے اللہ آل محمد کو بقدر ضرورت ہی رزق دینا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یہ آپ نے دعا کی ہے۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو چیز کم ہو لیکن بقدر کفایت ہو وہ اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن غفلت میں مبتلا کر دے۔ اس لیے بہت زیادہ دولت کی طلب نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ دولت انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو صابرون کا ذکر ہے، اللہ ہمیں ان صابرون میں شامل کرے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو تھوڑے پہ قناعت کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بہتر ہے اس سے وہ دولت، وہ خزانے جو انسان کو غافل بنا دیں اور اس کی آخرت برباد کر دیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک